20 رکعت کا جو جہاں تک مسئلہ ہے، یہ تو اولاً یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں سے پوچھ لیں جو حرم میں پڑھاتے ہیں، چاہے مشائخ ہوں جو بھی ہوں، لیکن سنت صحیحہ جو ہے، جو صحیح سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے۔ باقی آپ کو پڑھنا ہے، یعنی 8 رکعت پڑھنا ہے، باقی اس کے بعد جو پڑھنا ہے آپ 50 پڑھو، 100 پڑھو، کسی نے منع نہیں کیا ہے، نہ ہم منع کرتے ہیں، نہ مشائخ منع کرتے ہیں، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ آپ جتنی چاہیں رات بھر قیام اللیل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی رات میں قیام اللیل کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ 50 پڑھو، 100 پڑھو، 25 پڑھو، 70 پڑھو، 1000 پڑھو، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ 20 رکعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سراسر غلط ہے، باطل ہے۔ کوئی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی یعنی گڑی اس سلسلے میں نہیں موجود ہے، یہ ہوگی بھی تو ضعیف ہوگی، کوئی بھی صحیح روایت اس تعلق سے موجود نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال وطر کہیں 11 ہے، کہیں 13 ہے۔ خود حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں رمضان یا غیر رمضان میں آپ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ کچھ آثار کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ 20 پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن خود محدثین یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ روایت کی ہے یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ پیدا بعد میں ہوا۔ یہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ مر گیا، بعد میں یہ پیدا ہوا، تو اس سے کیسے تو روایت کر رہا بھائی؟ میں کہوں یہ بات میں نے بشیر صاحب سے سنی ہے، اور بشیر صاحب جب مر گئے ہیں تب میں پیدا ہوا ہوں، تو بتاؤ میں نے ان سے سنی کیسے؟ تو جھوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایسے ہی اس راوی نے ایسے ہی کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے فلانے نے کہا ہے، تو فلانے کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ اب شاہ فہد خادم الحرمین شریفین کے زمانے میں یہاں کوئی شراب پیے تو کوئی جا کے ہندوستان میں کہے میں فہد کے زمانے میں شراب پیتا تھا، تو فہد کے زمانے میں پیتے تھے تو فہد کے باپ کا کیا ہے؟ فہد نے حکم دیا تھا، ملک فہد نے تو کہا بھائی جرم ہے، حرام ہے، ہمارے ملک میں شراب نہیں چلتی ہے نہیں۔ اب تم جا کے ہندوستان میں کہو گی ہم ان کے زمانے میں پیتے تھے خبر میں، تو خبر میں پیتے تھے تم پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ کوئی بادشاہ آ کے دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تو بالکل وہی بات ہے، وہ پڑھا کرتا تھا، کہیں پڑھتا رہا ہوگا، اللہ بہتر جانے کہاں پڑھتا تھا، اور پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو لیکن اسی موطا امام مالک کے اس روایت کے اوپر جو ابھی روایت میں نے بتائی کہ 2 قاریوں کو جو مقرر فرمایا تمیم داری اور کعب کو، ان دونوں کو عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا کہ تم 11 رکعت پڑھاؤ۔ کیا حکم دیا؟ لاؤ موطا امام مالک دیکھ لو، میٹھا میٹھا آپ کرو۔ یہ سب تقلید کی گلاٹیاں ہیں، کرشمہ سازیاں ہیں۔ اگر یہ تقلید کا جو زہر اور یہ جو بدبو ہے نا نکل جائے تو حدیث کی خوشبوئیں داخل اور اپنا مقام پائیں گی۔ جب یہ تقلید جیسا زہر موجود رہے گا تو حدیث اپنا مقام کہاں پائے گی بیچارے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس کو پہلے باہر کرو، تعصب کو اور نبی کی سنت کو آنے دو، اس خوشبو کو اندر آنے دو، انشاءاللہ آپریشن خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اب خود سڑا کے رکھے ہوئے ہو تو کہاں سے خوشبو کام کرے گی؟ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا قرآن اور سنت کے حساب سے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ سچ ہے کیا؟ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، یہ تینوں کا نام ایک ہی، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، یہ تینوں ایک ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن عشاء کے بعد پڑھایا، دوسرے دن رات ڈھلنے کے بعد پڑھایا، تیسرے دن سحر سے کچھ دیر پہلے پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھایا، اور اس کے بعد چوتھے دن آپ نہیں نکلے تو بعد میں نکلے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرا تم لوگوں کے ذوق اور شوق کو دیکھ کر کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرض نہ کر دے تو تم اسے ادا نہ کر سکو، اس لیے اپنے اپنے پڑھ لیا، اپنا، اس لیے میں باہر نہیں نکلا۔ تو چونکہ اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا، فرض ہونے کا خطرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر، لیکن جماعت سے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اوقات میں پڑھائی۔ امت کے لیے تینوں اصول ہیں، عشاء کے بعد پڑھ لو، 12 بجے کے بعد پڑھ لو، سحر سے پہلے پڑھ لو، تینوں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ کی سہولت ہے، سہولت کے لیے یہ آپ کے لیے جائز قرار دی گئی۔ تب رہا بعد میں جب صحابہ کا دور آیا، ابو بکر کے ہاں بھی لوگ
10 आदमी लेके उधर पढ़ लेते थे, 10 आदमी लेके उधर पढ़ लेते थे। जमात से 10-10 आदमी अपने अपने हाफिज को मुतयन करके उधर कोई पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब का दौर आया तो भी यही था कि लोग जमात से इधर उधर पढ़ा करते थे। बाद में जब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे खड़े हैं, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग ये क्या तरीका, तो हज़रत काब इब्ने हज़रत तमीम दारी और काब इब्ने मालिक को अल्लाह के रसूल हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा तुम दोनों मदीने के इमाम मुकर्रर किए जाते हो और तुम्हारे दोनों के पीछे लोग जमात के साथ अदा करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब ने सबको यही आर्डर दिया कि ये पढ़ाएंगे और सब लोग पढ़ना। तो उस वक्त से वहां पे मस्जिद नबी में इस तरह जमात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जो उस दौर में फर्ज के खतरे से बंद हो गई थी, अब चूंकि फर्ज होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि वही का सिलसिला बंद हो गया, नबी इंतकाल फरमा गए, तो अब कोई नई शरीयत तो आने वाली नहीं, इसलिए हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उसी सुन्नत मुतहरा को फिर जारी फरमा दिया। वरना ना उमर बिन खत्ताब ने कोई बिदअत की अस्तगफिरुल्लाह और ना ही कोई नया काम हज़रत उमर बिन खत्ताब ने किया। बात समझ में आ गई? बात है, जज़ाकल्लाह खैर, हिदायत फरमाएं जी। रोजा रखने के बाद अगर सेहत में खराबी महसूस होने लगे, मसलन गश्त या चक्कर आए या बिल्कुल कमजोरी की वजह से हाथ पैर ढीले पड़ने की सूरत में रोजा तोड़ना जायज है या नहीं, चाहिए रोजा शव्वाल, अगर ऐसी कोई मजबूरी आ गई कि आदमी मरने के काबिल हो गया या इस तरह की कमजोरी जैसा कि बता रहे हैं हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, तो यकीन ऐसी नेकी अल्लाह को मतलूब ही नहीं जिसमें आदमी अपनी जान दे, समझ रहे? तो रोजा तोड़ देना चाहिए और आदमी को उसकी कज़ा बाद में रखनी चाहिए, शव्वाल में या ज़िक़ादा में, जब भी उसको तौफीक हो अगले रमजान के अंदर उसको रख ले। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सुन रहे थे शेख मेराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह को। उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि हजरत उमर का ये हुक्म नहीं था 20 रकत का, बल्कि लोग पढ़ते रहे होंगे। जैसा कि यजीद बिन खुसैफा की रिवायत में है, वो कहता है कि हजरत उमर के दौर में लोग पढ़ते थे, लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ जो सिका ताबई है वो क्या फरमाते हैं साहिब बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु कि हजरत उमर ने जो हुक्म दिया था वो 11 का हुक्म दिया था, तो हजरत उमर का हुक्म 11 था। हजरत उमर के दौर में लोग क्या पढ़ते थे ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हजरत हुक्म ने क्या, हजरत उमर ने क्या उमर दिया था ये हुज्जत है।